السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو بزرگو، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، جسے ہم اور آپ بقرعید بھی کہتے ہیں، اور آج کے دن لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، بلکہ عربوں میں مسلمان سنت ابراہیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہیں، جانور پر ذبح کر کے، جانور کے گلے پر چھری پھیر کر۔ اور آج کے دن جو ہم اور آپ مخصوص قسم کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جو کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ بتائیں کہ انسان کو اپنی اولاد سے محبت کتنی ہوتی ہے، انسان کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ جب کوئی کہیں پہ باہر میں کام کرتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، تو جب کال کرتا ہے تو وہ اپنا حال خیریت نہیں بتاتا کہ میں کیسا ہوں، میرے ساتھ آج ایسا ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے اس کی زبان پر یہ آتی ہے کہ میرے بچے کیسے ہیں، میرے بچے کیسے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگ رہے تھے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ روایت میں ہے کہ 85 سال کی عمر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، کہیں پہ دوسری روایت میں ہے 95 اور ایک جگہ روایت میں ہے 84 سال۔ آپ غور کریں کہ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے سے نوازا، کیا محبت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے؟
لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال نہیں کیا کہ اللہ یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، رو رو کر میں آپ سے مانگا ہوں، یہ میرے دین کو آگے لے کر جائے گا، توحید کا ڈنکا بجائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا۔ یوم عرفہ یعنی کل کا دن 9 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکا یقین ہو گیا کہ آج یعنی یہ خواب جو میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں، یہ خواب اللہ کے طرف سے۔ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں کا بھی خواب ہوتا ہے، ہمارا اور آپ کا خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو انبیاء کرام خواب دیکھتے تھے یہ وحی کا درجہ رکھتا تھا، یہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلسل 3 دن تک خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ خواب انبیاء کرام کا کیا ہے؟ یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا خواب ہو سکتا ہے کہ شیطان کے طرف سے بھی آ رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کے طرف سے بھی خواب آ رہا ہو۔ ہمارا خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوچے کیا محبت نہیں ہوگی اپنے بیٹے سے، لیکن قربان جائے۔ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، جو توحید کا اقرار کر لیا ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب اللہ کا حکم آ جاوے تو وہاں پہ اپنا دماغ مت لڑاؤ۔ آج کے دن جو مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اگر کوئی انسان اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آج قربانی کرتا ہے، آج بھی ان کو وہ ثواب ملے گا جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تھے اور تیار ہو چکے تھے۔ آج بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرو گے تو وہی ثواب ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیت ہماری اچھی ہو۔ ہم یہ سمجھے کہ اس میں لاکھوں لاکھ روپیہ پیسہ صرف کر دیا جاتا ہے، ہم یہ سمجھے کہ اس میں جانوروں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ جانوروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں، نہیں، اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں قربانی کے جگہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں گا، میں صدقہ کر دوں گا، یہ قربانی کا پیسہ نہیں، صدقہ اگر آپ کو کرنا ہے الگ پیسہ دیجئے، لیکن قربانی کو چھوڑ کر اگر کوئی کرتا ہے تو یاد رکھیے یہ آپ ایک اہم چیز کو جو واجب ہے، فرض ہے، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، صاحب مالدار نہیں ہوتے تھے۔ آج یہ سمجھتے ہیں مسلمان کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا ضروری ہے تب ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے آپ کے پاس 30-40 ہزار کا موبائل ہے، آپ کے گھر میں زیورات موجود ہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں پیسہ کیش ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہ کر قربانی کیے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر سال پیسہ کیش رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں ناکا کی، ہر سال قربانی کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مالدار نہیں تھے،
ان کے پاس بہت زیادہ اماؤنٹ پیسہ نہیں تھا، اس کے باوجود قربانی کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گھر میں 5 افراد کمانے والے ہیں، قربانی دینے والے صرف 1 یا 2 ملتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس نہیں، پیسہ پاس ہونا ضروری ہے۔ ان کے پاس سونا موجود ہے 87 گرام، چاندی موجود ہے 612 گرام، ان کے پاس مال تجارت ہے، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان رکھے ہوئے ہیں، 40-50 ہزار کا موبائل ہے، لیکن قربانی کرتے ہوئے ان کو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں پیسہ ہونا ضروری ہے۔ اپنے دماغ سے یہ سمجھتے ہیں، یہ غلط مسئلہ ہے۔ ہر انسان جو مالدار ہے شریعت کی نظر میں ہر ایک کو قربانی دینی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو دیکھے تو صحیح، محبت کتنی ہوتی، لیکن اس کے باوجود اولاد کو، بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان۔ آج تو ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اولاد کو اگر حکم ہوتا اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 95% مسلمان اس چیز میں پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اللہ مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا، مسلمانوں کو امتحان لیتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، گھر میں حالات آ جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پریشانی ہمیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھرے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نبی آئے، ان سے امتحان لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت امتحان پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹے کو دیکھے مکہ کی سرزمین میں اس وقت چھوڑ کر آئے جب دور دور تک کوئی نام و نشان انسان کا نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، لیکن اللہ پر بھروسہ تھا۔ آج اللہ سے ہم دوری اختیار کر لیے، اس لیے آج ہمیں سکون نہیں ہے، آج حالات پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ مسلمانوں، یہ بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، وقت مقررہ پر انشاءاللہ 6:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی، یہ تو کچھ تمہیدی بات ہے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں پیچھے والے حضرات سے کہ صفیں درست کر لیجئے، آگے بڑھ جائیے اور صفوں کو تھوڑا سا درست کر لیجئے، کھڑے ہو جائیے تمام حضرات، اور پیچھے والے حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے۔ آگے بڑھتے جائیے، جہاں پہ جگہ خالی ہو جگہ کو پر کر کے بیٹھ جائیے، اور ہر صف سے کھڑے ہو جائیے ایک مرتبہ، جو بھی آپ کے پاس مہیا ہو ہر صف سے کھڑے ہو جائے، اور عیدی کے طور پہ آپ لوگ جو خوشی سے یا مسجد کے اخراجات کے لیے دینا چاہتے ہو آپ حضرات دے سکتے ہیں۔ تو آج کے دن کچھ سنتیں بھی ہیں، مسنون چیزیں ہیں جسے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ آج کے دن مسنون یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنا چاہیے، لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج ہی عید الاضحی کے دن یہ چیز ہے ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم آج کے دن جتنی رونقیں ہیں مسجدوں کے اندر، آج الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگ پہلے آ کر بیٹھے۔ خدا کی قسم اگر یہی 5 وقت کی نمازوں میں بھیڑ ہو جاوے تو مسلمانوں کا مسئلہ آج حل ہو جاوے، لیکن آج ہم نمازوں کو چھوڑ دیے ہیں، لاکھوں کروڑ روپیہ کما رہے ہیں، لیکن آپ کو سکون نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کو ضروری سمجھ لیے، اس لیے آج پہلے آ گئے۔ خوشی اس وقت ہوتی جب 5 وقت کی نمازوں میں اسی طریقے سے ہر مساجد میں بھیڑ ہوتی۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آپ ایمان والے ہو، آپ ایمان والے ہو تو اللہ کے احکامات پر چلو،
اسی میں کامیابی ہے. یہ زندگی ختم ہو جاوے گی, یہ پیسے ختم ہو جاویں گے, تم مر جاؤ گے. خدا کی قسم تمہارے بچے آپس میں پیسہ بٹوارا کر کے تمہیں 3 دن میں بھول جائیں گے. اس لیے آج زندگی ہے, اس زندگی کو سمجھے اور اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنتیں جلدی جلدی سن لیجئے. آج کے دن سنت یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھے, فجر کی نماز پڑھے. بہت سے لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ کے آئے ہوں گے, یہ افسوس ہے. فجر کی نماز فرض ہے, یہ واجب ہے. عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے. بہرحال اگر نہیں پڑھے ہیں تو پڑھے 5 وقت کی نماز. اسی طریقے سے آج کے دن عمدہ کپڑا پہننا, نیا کپڑا پہننا بھی سنت ہے. نیا نہیں ہو تو جو کپڑا آپ کے پاس عمدہ ہے اس کو پہن لیجئے. آج کے دن مسواک کرنا سنت ہے, ویسے اور بھی دن سنت, لیکن آج کے دن الگ سے مسواک کرنا سنت ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے, جس راستے سے آئے ہیں جاتے وقت راستہ تبدیل کر دے. اگر دوسرا راستہ ہے تو دوسرا راستہ سے جائے, نہیں ہے مجبوری ہے تو ایک ہی راستہ سے جائے. اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تو تکبیرات تشریف پڑھتے ہوئے. تکبیرات تشریف کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ پڑھ رہے, بلند آواز سے پڑھیے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھنا چاہیے. ابھی نماز کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, سلام پھیرنے کے بعد. اسی طریقے سے آج کے دن سنت یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کے جانور سے گوشت کھائیں. اگر بہت زیادہ تاخیر ہو رہی ہے, کسی کا شام ہو جا رہا ہے, تو اپنے آپ کو بھوک میں نہ ڈالیں. بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں نہیں شام میں ہے تو کیا ہوا, ہم شام ہی میں کھائیں گے اور کوئی چیز نہیں کھاتے. بھائی بھوک کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھنی ہے, یہ سنت ہے بھوک. ہاں اگر آپ 10-11 بجے تک آسانی سے ہو جائے تو سنت یہ ہے کہ اپنے جانور سے اپنے جو قربانی کر رہے ہیں اپنے جانور سے گوشت کھائے. آج کے دن آج کیا کرے, اپنے دل کے بغض کی قربانی کرے, حسد کی قربانی کرے, کینہ کی قربانی کرے. مسلمانوں آپس میں اختلاف پیدا مت کرو کہ میں سنی ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں فلاں جماعت سے ہوں, اس کی بھی قربانی کرو. اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی, مسجد سب کی ہے, یا اللہ کا گھر ہے, اس کی قربانی کرو. ایک دوسرے سے ملو, رشتہ داروں سے بات نہیں ہو رہی ہے, آپس میں جائیں, معافی تلافی کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اور آج کے دن سنت یہ ہے کہ اپنے گھر والوں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں, اپنے گھر والوں میں خرچ کرے, بیوی میں, بال بچوں میں, اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. تو آج یہ سب چیزیں کرنے کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اب جلدی سے آپ لوگ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ سن لیجیے, کیونکہ سال میں 1 مرتبہ یہ نماز آتی ہے اور یاد ہونے کے باوجود مسلمان کبھی کبھی بھول جاتے ہیں. تو جس طریقے سے عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے, بس ویسے ہی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. نیت دل کے ارادہ کا نام ہے. مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے کہنا کیا ہے, ضروری ہے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, دل کے ارادہ کا نام ہے نیت. نیت یہ کریں گے, اگر زبان سے کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی, واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے اس امام کے, رخ میرا کعبہ شریف کی طرف, اللہ ہوا. عید الاضحیٰ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واجب بول دینا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب, 6 زائد تکبیروں کے ساتھ.
پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ جو ہے یہ نماز والی نیت ہے۔ باندھ لیں گے ہاتھ کو، باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی آپ حضرات بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد پھر 3 تکبیر زائد کہی جائے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اور آپ لوگ بھی اللہ اکبر کہیں گے، ایسا نہیں کہ اللہ اکبر آپ لوگ نہ کہیں۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ باندھنے کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور سورت وغیرہ پڑھیں گے، مقتدی حضرات خاموش رہیں گے۔ پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب اٹھیں گے تو سب سے پہلے قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد پھر 3 تکبیر زائد کہی جائے گی رکوع میں جانے سے پہلے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ رکوع میں ڈائریکٹ جانا ہے، اور اس کے بعد حسب معمول جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد پھر خطبہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی۔ خطبہ ضرور سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، خطبہ سننا واجب ہے، بات نہ کریں۔ تو ایک مرتبہ صفوں کو درست کر لیجئے، کھڑے ہو کر نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ مقررہ وقت پر۔